السلام علیکم۔ آج ہے ہمارے ناول کا پارٹ 2۔ لیٹس اسٹارٹ۔ گزشتہ 10 منٹ سے مسلسل دروازہ پیٹا جا رہا تھا۔ گہری نیند کے باعث وہ کافی دیر سے اس عجیب و غریب شور کو محسوس کر رہا تھا، مگر تھکن اور سوچوں کے باعث آنے والی نیند اب اسے آنکھیں کھولنے کی اجازت ہی نہیں دے رہی تھی۔ اسے گاؤں اپنے گھر واپس آئے 1 مہینہ ہونے کو تھا۔ وہ لوٹتے ہی سیدھا اماں کے پاس گیا تھا، جو اب خاصی بیمار سی ہو گئی تھی۔ بریرہ بھی وہیں تھی اور ابتہاج نہیں جانتا تھا کیسے، مگر ڈاکٹر راؤ کی اطلاعات 100% درست نکلی تھی۔ وہ واقعی اپنے شوہر کے ساتھ نہیں رہتی تھی، ہاں مگر بیٹا اس کے پاس تھا، جسے ابتہاج نے اس 1 مہینے میں 1 دفعہ بھی نہیں دیکھا تھا۔ باقی تفصیلات اسے ناز سے لیں۔ 8 ماہ پہلے بریرہ کا شوہر کسی بڑی بیماری سے زندگی ہار بیٹھا تھا۔ نہ جانے کیوں اسے بالکل فرق نہیں پڑا، مگر بریرہ اب پہلے جیسے ہرگز نہیں دکھتی تھی، اور اس بات کا اسے شدید دکھ تھا۔ اب بھی اگر اسے سکون نہیں تھا تو بے چینی بھی نہیں تھی۔ اس کے کھانے کی ذمہ داری ہمیشہ کی طرح اب بھی ناز نہیں اٹھائی ہوئی تھی، اور وہ یہاں 3 مہینے رہنا آیا ہے، یہ سن کر تو اس کی خوشی کی انتہا نہیں تھی، مگر کون جانتا تھا کہ دل ایک دفعہ پھر ٹوٹنے والے ہیں۔ 15 منٹ کی تگ و دو کے باوجود بھی دروازہ نہ کھلنے پر ناز تیزی سے واپس گئی تھی۔ اسے ابتہاج کے بغیر واپس آتے دیکھ کر بریرہ کے ہاتھ پاؤں پھول چکے تھے۔ اماں کی تیز چلتی سانسیں اس کو اپنی سانسیں رکتی محسوس ہو رہی تھی۔ لرزتی آواز میں پوچھا، آیا کیوں نہیں وہ؟ بریرہ باجی میں کتنی دیر سے دروازہ پیٹ رہی تھی، مگر اس سے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ خود بھی گھبرائی ہوئی تھی۔ اس کی بات پر بریرہ کا دماغی معاف ہونے لگا تھا۔ اس سے اماں کے پاس رکے، اب کی بار وہ خود باہر نکلی اور جا کر زور و شور سے دروازہ پیٹنے لگی۔ جب شور کے بعد اسے اپنے نام کی پکار سنائی دینے لگی تو وہ نامحسوس انداز میں سر دائیں بائیں مارتے زبان سے کچھ بولنے کی کوشش کرنے لگا۔ مزید کچھ وقت ایسے ہی گزر گیا، جب کچی ہوتی نیند میں اسے لگا جیسے بریرہ اسے پکار رہی تھی۔ پٹ سے آنکھیں کھولے چھت پر لگے سست رفتار پنکھے کو دیکھتے اسے فوراً شدت سے دروازہ بجنے کے ساتھ ساتھ بریرہ کی آوازیں سنائی دیں۔ ایک ہی جست میں بستر سے اٹھتے اپنی شرٹ کو ہڑبڑاتے ہوئے پہنے وہ سرپٹ باہر کی طرف بھاگا، مگر اس کے 20 منٹ کی دیری باہر کھڑی بریرہ کا دماغ مکمل طور پر گھما چکی تھی۔ دروازہ کھولتے ہی دھڑلے سے اندر داخل ہوئی، رونے کے باعث لرزتا جسم اور غصے سے لال ہوتی متورم آنکھوں سے اسے گھورتے وہ تیز آواز میں بولنے لگی، جب جب شہر سے آتے ہو تمہارا دماغ یوں ہی 7ویں آسمان پر پرواز کرتے رہتا ہے۔ ٹھیک ہے، ڈاکٹری کی ڈگری ملنے والی ہے، اچھی جگہ نوکری لگ گئی ہے، تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ جن لوگوں کے تم ہمیشہ محتاج رہتا وہ انہی سے ہی آنکھیں پھیر لو۔ وہ ہانپتے ہوئے بولی، جبکہ اس کی بات پر خفت سے سرخ پڑتا ابتہاج بات کا اصل مقصد جاننے کے لیے خاموش کھڑا تھا۔ اگرچہ وہ اس کی انا کو چوٹ پہنچا رہی تھی، مگر اس کی تلخ زبان اس کے غصے میں ہونے کا سب سے بڑا ثبوت تھی، اور وہ جو صدائی اس کے ہر رخ کا اسیر تھا اپنی گہری نیند کی صفائی بھی نہ پیش کر سکا۔ اس کی مزید چند لمحوں کی خاموشی اور جھکی نظریں بریرہ کو مزید سلگانے لگی تھی۔ ظاہر ہے اب سچ کے جواب میں تم آخر بولو گی بھی تو کیا؟ خیر، اماں کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، انہیں پتہ نہیں کیا ہو گیا، پلیز جلدی سے انہیں دیکھو۔ پہلے سے بھی تیز لہجے میں بولتے آخر میں اماں کا بتاتے آواز بھرا چکی تھی۔ سارا غصہ یکدم ہی زائل ہوا اور ابتہاج ایک لمحے کی بھی دیر کیے بغیر پہلے اندر کی طرف لپکا، اور پھر اپنا بیگ اٹھایا اس پر ایک نظر ڈالے باہر نکل گیا۔ اسے جاتے دیکھ کر بریرہ بھی اس کے پیچھے نکلی تھی۔ اماں کا بی پی خطرناک حد تک بڑھ چکا تھا۔ ان کے گھبرانے اور تیز تیز سانس لینے کی یہی وجہ سامنے آئی تھی۔ ایک چھوٹی ڈبی سے گولی نکالتے اماں کی زبان کے نیچے رکھے وہیں ان کا ہاتھ تھامے ان کے پاس بیٹھ گیا۔ جب کچھ دیر بعد طبیعت سنبھلی تو بریرہ کو کمرے میں نہ پاتے نہ اس کو کچھ دیر میں واپس آنے کی اطلاع دیے پھر سے نکل گیا۔ 1 گھنٹے بعد اس کی واپسی ہوئی، عصر کا وقت بھی گزر چکا تھا۔ کھلے دروازے سے اندر آتے وہ سیدھا کمرے میں گیا۔ بریرہ کمرے میں اماں کے آس پاس اضطرابی کیفیت میں چکر کاٹ رہی تھی۔ ناز شاید جا چکی تھی۔ اسے دیکھتے ہی بریرہ کے پیر ایک جگہ مغفل ہوئے، جبکہ اس کو بولنے کے لیے پر تلتے دیکھ کر فوراً بولا تھا، دادی کے لیے میڈیسن لینے گیا تھا، میرے پاس اتفاق سے بس ایک ہی ٹیبلٹ تھی۔ مجھے بتا کر تو جاتے کہ اماں کو کیا دینے کھانے کو، مجھے خود سے کیسے معلوم ہوتا؟ اسے شکایت کی تو ابتہاج نے آگے بڑھ کر پہلے سے رکھے اپنے بیگ میں سے قلم اور ایک صفحہ نکالا اور تیزی سے کچھ لکھتے اسے بریرہ کی طرف بڑھائے واپس اماں کا شانہ ہلایا۔ وہ جو آنکھیں موندے لیٹی تھی ٹھہر ٹھہر کر بولنے لگی، ابتہاج پتر، اب کیا ہوگا؟
میرے پاس تو زیادہ وقت نہیں، میں اپنی بریرہ کو کون سی چھت دوں گی؟ اماں یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ؟ دادی کیا ہوا ہے؟ کوئی مسئلہ ہے تو مجھے بتائیں، مگر ایسی مایوسی کی باتیں تو مت کریں۔ بریرہ اور ابتہاج دونوں ہی اماں کی بات پر بے چین ہوئے تھے۔ پتر میں نے یہ مکان وہ نکڑ والی درزی کو بیچ دیا تھا، پیسے لے لیے اور اب اس کے 1-2 دن میں مکان خالی چاہیے۔ میں نے جوان بچی کو در بدر کر دیا، اب کیا کروں اس بیماری میں؟ بہرائی آواز میں بولی تو اپنے بچے کو ساتھ لگائے سہلا۔ بریرہ کو لگا جیسے ساتوں آسمان سر پر آ گرے ہوں۔ ابتہاج کا حال بھی اس سے کچھ مختلف نہیں تھا۔ مگر کیوں اماں؟ ابتہاج کو بریرہ کی بے یقین آواز سنائی دی۔ بریرہ میری بچی، میں یہ مکان بیچ کر تجھے شہر میں نیا مکان خریدنے کے پیسے دینا چاہتی تھی تاکہ تو اور احتشام در بدر نہ ہوتے پھرو، مگر دیکھ اللہ نے کیسے سب کچھ میری سوچوں سے برعکس کر دیا۔ در بدر ہونا اب بھی تیرے حصے میں ہی آنا ہے شاید۔ یہ کہتے ہوئے پھوٹ پھوٹ کر رو دی، جبکہ اماں کی سوچ اور احتشام کے نام پر بریرہ کو دکھ منانے کے لیے نیا سرا مل گیا تھا۔ اپنے بچے کو وہیں لٹائے اماں سے بھی زیادہ تیزی سے رونے لگی تھی۔ ابتہاج تو ہونک بنا بیٹھا ان دونوں کے آنسو دیکھ رہا تھا جو اب اس کو شدید پریشان کر رہے تھے۔ کچھ دیر وہ بے بسی سے ان دونوں کو روتے دیکھتا رہا۔ جب ان کے رونے میں ایک اور وجود کی آواز شامل ہوئی تو ابتہاج نے سب سے پہلے بڑھ کر اسے گود میں لیا تھا۔ اس کی ماں تو ہر چیز سے بے نیاز صرف رونے میں مگن تھی۔ پہلی دفعہ اس کے بیٹے کو دیکھتے اسے شدت سے پہلے دیکھا وہ نوجوان یاد آیا جس کی قسمت پر ابتہاج رشک کرتے نہیں تھکتا تھا۔ اس کمزور وجود کو اپنی گود میں لیے تھپکتے اس کی ماں کی طرف دیکھ کر وہ کوئی ملتا جلتا نقش ڈھونڈنے لگا، مگر ناکام رہا۔ حسن منوان اپنے باپ کی کاپی تھا۔ پھر یوں ہی اسے تھپکتے اماں کی طرف آیا اور مطمئن انداز سے بولا، دادی پلیز رونا بند کریں، ماسٹر صاحب سے بات میں کروں گا، آپ کو یہ مکان نہیں بیچنا، ان کے پیسے واپس کر دیں گے، پلیز آپ دونوں پریشان مت ہوں۔ ابتہاج وہ پہلے ہی مجھے 5 ماہ کی مہلت دے چکا ہے، سارے پیسے میں احتشام کے آپریشن پر خرچ کر چکی ہوں۔ ان کی بات پر ابتہاج کی حیرت کی انتہا نہیں تھی۔ یعنی اس شخص کے گھر والے نے اتنے مشکل وقت میں بھی ان کی مدد نہیں کی تھی؟ جبکہ بریرہ کے رونے میں تیزی آنے لگی، اس نے اس وقت کیوں نہیں سوچا کہ اماں کے پاس اتنے پیسے کہاں سے آئے ہوں گے؟ مگر اس وقت اسے بس اپنے عزیز شوہر کی زندگی کی فکر تھی اور پھر اس کے بعد اس کی اولاد کو دنیا میں لانے کی۔ پھر بھی وہ بیچارہ اپنی اولاد دیکھا بغیر گھر والوں کی ناراضگی میں زندگی ہار بیٹھا۔ وہ اماں کے بستر پر بیٹھی ہر چیز سے بیگانہ ہو گئی۔ اس کے آنسو ابتہاج کو شدید تکلیف پہنچا رہے تھے۔ خود کو بہت دیر روکے رکھنے کے بعد وہ آگے بڑھا، اب پلیز خود کو سنبھال لیں، سب ٹھیک ہو جائے گا، اگر آج کوئی تنگی ہے تو کل آسانی بھی آئے گی، اب اپنے بیٹے کو دیکھیں، اسے آپ کی ضرورت ہے۔ وہ اپنے مخصوص دھیمے لہجے میں بولا تو کچھ دیر مزید لگاتے وہ سنبھلی۔ اس سے اپنے بیٹے کو لیتے چارپائی کی ایک طرف کپڑے کے بنائے جھولے میں ڈالتے کمرے سے نکل چکی تھی۔ اماں پہلے خاموشی سے اسے جاتے دیکھ رہی، پھر بولی، بیچاری میری بریرہ، میں نے تو اس کے ماں باپ کی بات لاڈو سے پالا تھا، مگر اللہ نے کیسا نصیب لکھ دیا۔ پہلے تو وہ خاموش رہا، جب بولا تو اس کے کڑوے الفاظ واپس اندر آتی بریرہ کے کانوں میں بھی پڑے تھے۔ انہوں نے خود اپنے نصیب میں سب لکھوایا تھا۔ جب وہ اور آپ دونوں جانتی تھی کہ اس کے گھر والوں نے شدید مخالفت کر رکھی ہے تو ایسے میں اس کے نکاح میں دینا محض بیوقوفی تھی۔ خیر اللہ نے جو کیا اس میں کوئی حکمت ہی ہوگی۔ کمرے میں کچھ لمحے چھائی خاموشی کو بریرہ نے الماری کے پٹ زور سے بند کرتے اور کھولتے توڑا تھا۔ اس کی بلا وجہ کی کھٹپٹ صاف اس بات کا اشارہ تھی کہ اسے احتشام کے بارے میں بات کرنا کچھ خاص پسند نہیں آیا۔ دادی جیسے ہی ماسٹر صاحب آئیں گے آپ دونوں گھر خالی کر کے میرے گھر آ جائیے گا۔ اس کے غصے کا نوٹس دیے بغیر اسے باتوں کا سلسلہ جوڑے رکھا۔ اماں کے کوئی رد عمل دینے سے پہلے بریرہ بول اٹھی، نہیں ہرگز نہیں، ہم سب بھلا کیسے ایک کمرے کے گھر میں ایڈجسٹ کر پائیں گے، اب اس کی فکر نہ کریں، میں فوری طور پر شہر کے نکل جاؤں گا، آپ لوگ آرام سے وہاں پہ رہیے گا۔ حد درجہ اطمینان سے پھر جواب دیا، جبکہ اماں خاموش سامع کا کردار ادا کری تھی۔ نہیں ہمیں کسی کے احسان کی ضرورت نہیں اماں، ہم کل ہی شہر چلے جائیں گے، کرائے کا گھر لیں گے، میں کوئی نوکری کر کے اپنی ضروریات پوری کر لیا کروں گی، آخر کبھی نہ کبھی تو خود کو سپورٹ کرنا ہے نا، ساری زندگی دوسروں کا سہارا مانگنے سے بہتر ہے کہ میں خود اپنے پیاروں کا سہارا بنوں۔ وہ ایک عزم سے بولتے پہلے روتی ہوئی کمزور بریرہ ہرگز نہیں لگی۔ احسان والی بات پر ابتہاج حد تک اسے دیکھے گیا، جبکہ اماں کے حال بھی اس سے مختلف نہیں تھے۔ دیکھ بریرہ، میں بھی پاگل نہیں ہوئی،
ٹھیک ہے بوڑھی ہو گئی ہوں، بیمار رہتی ہوں، مگر شہر جیسی جگہ ہمارے لیے ٹھیک نہیں، جو شروع سے ہی یہاں رہیں اور نوکری کرے گی۔ دماغ چل گیا تیرا؟ چھوٹا بچہ ہے تیرے سے کون سنبھالے گا؟ ابتہاج جو کہہ رہا ہے بالکل ٹھیک ہے، یہ کون سا یہاں رہتا ہے اور زیادہ وقت شہر میں ہی گزارتا ہے؟ بیٹا تو جا گھر جا کر آرام کر، جب ماسٹر آئے تو تجھے بلوا بھیجوں گی، آ جانا، میری فکر مت کرنا، میری خیر ہے، اب دم کا کیا رونا رون جس کی مدت پوری ہوئی چاہتی ہے۔ وہ درویشوں کی طرح بولی جبکہ وہ اماں کی بات سنتے ہی کسی روبوٹ کی طرح اٹھ کھڑا ہوا۔ کمرے کے دروازے پر پہنچ کر رکتے وہ پھر مڑا اور بریرہ کی طرف دیکھتے بولا، مجھے یقین نہیں ہوتا کہ میرے آپ لوگ کی طرف سچے جذبات آپ کو احسان کیوں لگنے لگے ہیں۔ اس کی بات پر بریرہ نے آنکھوں سے ناک سے مکی اڑائی تھی اور پھر سے الماری کے پٹ کھولے خود کو مصروف ظاہر کیا۔ چلتا ہوں، دروازہ بند کر لیجیے گا۔ اس کی یوں لا تعلقی پر شدید خفت کے ساتھ بولتے وہ تیز قدم اٹھاتا صحن عبور کر کے دروازے سے باہر نکل گیا۔ لائبریری میں اسی کی طرح مطالعہ کر کے آئے اور لوگ اسے عجیب سی نظروں سے دیکھ رہے تھے، جو بار بار کتابیں کھول کر نہ جانے کہاں کھو جاتا تھا۔ کیا ضرورت تھی آپ کو سارا سامان بیچنے کی؟ اپنے کمرے میں آتے ابتہاج نے بریرہ کی آواز سنی۔ وہ یقیناً اماں سے مخاطب تھی، کیونکہ اس کے گھر میں ان دونوں کے علاوہ اور کون ہو سکتا تھا؟ وہ سب فالتو تھا بریرہ، کہاں سنبھالتے پھرتے؟ یہاں ابتہاج کی ماں کا سارا سامان ہے، گزارا ہو جائے گا اسی سے ہی۔ اماں کی نحیف سی آواز پر سخت جھنجھلاتے ہوئے بولی، کبھی نہ کبھی تو ہمیں ضرورت پڑتی نہ اپنے سامان کی، کب تک ابتہاج کے گھر بیٹھے رہیں گے؟ وہ کل ماسٹر کے آنے کے بعد سے گھر خالی کر کے ابتہاج کے گھر موجود تھے، اور ابتہاج نے وہ پہلی رات اپنی پھوپھو کے آنکھ گزاری تھی۔ وہ اماں کے کہنے پر رہا سا کچھ سامان بھی ماسٹر کو ہی بیچ چکا تھا۔ ابھی وہ ناز سے ان کے رات کا کھانا بنوا کر اپنے گھر لایا تھا، مگر اب کمرے کے دروازے پر کھڑا ان دونوں کی بحث سننے لگا۔ اماں اس فضول بحث پر اسے سمجھا رہی تھی، دادی کہتا ہے وہ مجھے، پھر کیوں نہ مشکل میں میرے کام آتا، تو بلا وجہ پریشان نہ ہو، میں نے وہی کیا جو مجھے تیرے لیے ٹھیک لگا۔ پھر بھی اماں آخر کب تک؟ وہ اب اپنی پھوپھی کے گھر رہ گئے تو کیا کہیں گے وہ سب؟ میرے بارے میں باتیں بنائیں گے، پھر کل کو اس کی بھی شادی ہوگی، اس کی اپنی بھی کوئی لائف ہے۔ وہ اس کے لیے پریشان ہو رہی تھی، اور وجہ بھی ایسی جو ابتہاج کو قطعی ہضم نہیں ہوئی۔ وہ ہاتھ میں کھانے کا سامان لیے وہی کھڑا رہا۔ خدا کا واسطہ بریرہ چپ کر جا، میرے سر میں درد لگا دیے، بہت ضد کرنے لگی ہے تو۔ اماں نے اسے لتاڑا تو وہ غصے سے پیر پٹکتے کمرے سے نکلنے لگی، مگر دروازے کے بیچوں بیچ ابتہاج کو دیکھ کر اس کا دماغ ہی گھوم گیا۔ اف، ہٹو یہاں سے، سخت غصہ آتا ہے مجھے تم پر، ہمارے خلاف کوئی بات بنی تو اس کے ذمہ دار صرف تم ہی ہوگے۔ انگلی اٹھا کر اسے جھاڑنے لگی، شروع سے ہی وہ ایسی تھی، اماں سے ڈانٹ سن کر دوسروں پر غصہ اتارا کرتی تھی۔ وہ زیادہ تر تو اس کے ہاتھے ناز اور ابتہاج ہی چڑھتے، عدیل جو کہ خود بھی خاصا تیز تھا، اس لیے اسے بریرہ کم ہی منہ لگاتی تھی۔ اب فکر مت کریں، میں ابھی شہر چلا جاتا ہوں، پھوپھو لوگ کی بھی ٹینشن نہ لیں، اگر آپ چاہیں تو میں سب کو یہ کہہ دیتا ہوں کہ میں نے اپنا گھر آپ کو بیچ دیا ہے۔ بریرہ اس کے جھوٹ پر ششدر اس کی طرف ایسے دیکھنے لگی جیسے کہنا چاہتی ہو، میں تمہیں نیم پاگل سمجھتی تھی مگر تم تو پورے پاگل ہو۔ بھلا کیسے جانتی تھی؟ وہ تو اس کے ذرا سے اعتراض پر قربان تک ہو جاتا تھا۔ محض جھوٹ کیا چیز ہے؟ تمہارا تو دماغ ہی خراب ہو گیا ہے، بہت مہربانی ہوگی ہم پر احسان کرنا بند کر دو۔ تیوری چڑھائے وہ خاصا چڑھ کر بولی، اور بے حس حرکت کھڑے ابتہاج کو بازو سے پرے ہٹاتے باہر نکل گئی۔ اپنے بازو پر اس کے لمس کو چھو کر محسوس کرتے اس سے پرسکون بند آنکھوں کھولا تو اپنے سامنے بریرہ کا عکس دھندلا ہوتے پایا۔ اس کے غصہ کرنے پر اماں سے مل کر رات کافی دیر سے لوٹ آیا تھا۔ بھلا یہ ممکن تھا کہ وہ اس کا اپنا گھر ہونے کے باوجود پھوپھی کے گھر رہنے پر اعتراض کرتی، وہ پھر بھی رک جاتا۔ وہ نکلتے اس کو دیکھ نہیں سکا تھا کیونکہ اس کے جانے تک باورچی خانے سے نکلی نہیں۔ ہاں مگر اس کے کان میں ابھی تک بریرہ کے پیر پٹکنے کی آواز گونج رہی تھی، لیکن اب پورا منظر بدل چکا تھا۔ لاہور کے مشہور قائد اعظم لائبریری میں بیٹھا وہ اپنے سامنے مختلف سرجن مصنفین کی کتابوں کے انبار لگا چکا تھا، مگر اب تک وہ اپنے ٹاپک کی اب الف بے بھی نہیں سمجھ پایا۔ کچھ دیر یوں ہی کتابوں کو گھورتا رہا، پھر جب یقین ہو چکا کہ یہ ڈاکٹر راؤ کی مدد کے بغیر نہیں کر سکتا تو کچھ ضروری کتابیں ایشو کروا کر اپنے بیگ میں منتقل کرتے تیزی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ جناب باغ کی حدود میں واقعہ لائبریری سے نکلتے اسے باغ میں بہت سے منچلے گھومتے نظر آئے، کچھ لڑکیوں کو ساتھ ہی وقت گزاری کے لیے تو کچھ یوں ہی آوارہ گردی کرنے مگن۔ یہاں ہر دفعہ یہی سب کچھ دیکھنے کو ملا کرتا تھا۔ ابتہاج نے سر جھٹکا، جلدی وہ جناب باغ کی حدود سے نکل چکا تھا۔ پھر سواری لی جو جیل روڈ سے ہوتی اسے گنگا رام ہاسپٹل کے باہر اتار چکی تھی۔ ہاسپٹل میں داخل ہوتے اس نے بیگ کندھے پر دھس گیا اور پھرتی سے ڈاکٹر راؤ کے کیبن کی طرف بڑھنے لگا۔
شیشے کے دروازے پر ہلکی سی دستکت دے کر وہ اندر داخل ہوا۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ آپ آ بھی گئے؟ ابھی تو آپ کی چھٹیاں رہتی ہیں، کب ہوئی واپسی؟ آپ نے بتایا ہی نہیں۔ ڈاکٹر راؤ کو خوشگوار حیرت ہوئی، اگرچہ وہ خود ابتہاج کی کمپنی کے اچھے خاصے عادی ہو چکے تھے، مگر وہ 3 مہینے کی چھٹی کے لیے گیا تھا، 1 مہینے بعد ہی لوٹ آیا تو وہ خوش ہونے کے ساتھ حیران بھی تھے۔ سر وہ کل رات دیر سے پہنچا تھا، اسی ابھی آیا۔ ابتہاج نے دھیمے لہجے میں جواب دیتے ایک سرسری نظر ان کی کیبن میں دوڑائی، پھر نظر ان کے سامنے موجود کرسیوں میں سے ایک پر ٹھہر گئی۔ یہ وہ کرسی تھی جہاں ہمیشہ وہی بیٹھا کرتا تھا، مگر آج وہ کوئی اور وجود چھایا ہوا تھا۔ اس کی ابتہاج کی طرف پوچھ تھی، البتہ وہ اسے کندھوں تک آتے سنہری بالوں کی جدید انداز میں ہوئی تراش خراش دیکھنے لگا، بالکل بریرہ کی طرح سنہری اور گھنے، مگر پھر بھی کتنا فرق تھا۔ بریرہ کے تصور کا جھماکا ہوا، بھلا ان خوبصورت دراز زلفوں سے کسی کا کیا مقابلہ۔ اس نے ہمیشہ کی طرح جلدی سے آنکھیں میچ کے اس کے تصور کو خود میں سمویا۔ مگر عرصے بعد تو گئے تھے اپنے گھر، آپ آرام سے رہ کر آ جاتے۔ اسے وہی کھڑے دیکھ کر ڈاکٹر راؤ نے بات جاری کی۔ بس اتنی اجازت ملی تھی سر۔ وہ کچھ کھوئے ہوئے انداز سے بول گیا۔ وہاں ان کے علاوہ کوئی موجود تھا؟ شاید کوئی مریض یا کوئی اور ڈاکٹر ہوگے، اسے فوراً سنبھالتے ہوئے کہا۔ لگتا ہے سر آپ بیزی ہوں گے، میں پھر آ جاؤں گا، وہ مؤدب انداز میں بولتے جانے لگا تو ڈاکٹر راؤ تیزی سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ ذرا دم تو لے لے ڈاکٹر ابتہاج، ہماری بریرہ سے بھی ملتے جائیں۔ انہوں نے ہماری بریرہ پر خاصا زور دیا۔ یہ نام وہ سنتے ہی حیران سا واپس ان کی طرف پلٹا، جبکہ ابتہاج نام سن کر وہ لڑکی بھی تیزی سے اٹھ کر اپنا رخ داخلی دروازے کی طرف کر گئی۔ ہلکے نیلے رنگ کی شرٹ اور جینس کے پینٹ میں ملبوس 5 فٹ سے نکلتا قد، ذرا ستا ہوا مگر سرخ و سفید چہرہ، ذہانت بھری آنکھوں کی چمک زیادہ گہری نہیں تھی، شاید اس کے دکھ کی بدرمان پڑ چکی تھی۔ وہ یک ٹک اسے دیکھے گئی۔ ابتہاج کی حیران سی نظروں شکر کیا کہ وہ جو سمجھا ویسا نہیں تھا۔ ایک دفعہ سرسری سی نظر دوڑائی، برف کی طرح سفید اور سوبر سی وہ لڑکی بریرہ کی کھلی ہوئی خوبصورت رنگت کے آگے اسے کچھ نہیں لگی۔ نہ جانے میں کیوں ہر کسی کا موازنہ بریرہ سے کرنے لگتا ہوں، جب جانتا ہوں کہ ان سے پیارے اس دنیا میں مجھے کوئی نہیں لگتا، پھر میں کیوں؟ خود سے سوال کرتے اس کے ذہن میں شاعری کا ایک جھماکا ہوا۔ وہ سراپا سامنے ہو، استعارے مسترد، چاند، جگنو، پھول، خوشبو اور ستارے مسترد، ہاں سب مسترد۔ وہ مسکرانے لگا، یہ جانے بغیر کہ 2 لوگوں کی پرتپش نظریں اس کی مسکراہٹ میں محو ہیں۔ اس کی شخصیت میں ایسا کچھ ضرور تھا جو اس لڑکی کو اپنی طرف کھینچنے لگا۔ یقیناً اسے جیسا ابتہاج کے بارے میں بتایا گیا تھا، وہ اس سے کہیں بڑھ کر جاذبیت کا مالک تھا، مگر وہ بھی ایک مضبوط لڑکی تھی، جلد خود کو سنبھال گئی۔ بریرہ، یہ ہے ابتہاج، اور ابتہاج یہ میری شہزادی ہے، بریرہ راؤ۔ دونوں طرف مکمل خاموشی پر ڈاکٹر راؤ نے دونوں کے ایک دوسرے سے تعارف کروایا۔ تو وہ ڈاکٹر راؤ کی بیٹی تھی، وہی نام، وہی جو ابتہاج کو عزیز تر تھا۔ ایسا اتفاق تو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ابتہاج ان دونوں کا موازنہ کرتے سوچنے لگا۔ ہیلو ڈاکٹر ابتہاج۔ وہ جلد اس کی شخصیت کے سحر سے نکل گئی اور خوش دلی سے بولی۔ اس سے جیسے کچھ سنا ہی نہیں، بھلا اس کے لیے بریرہ کے سحر سے نکلنا کوئی آسان بات تھی؟ کچھ دیر تک خاموش رہا، پھر خود کو سوچوں سے نکالے ذرا حشاش وشاش ہوتے بولا، ہیلو، میں سر کی طرح آپ کو بھی یہی کہوں گا کہ ابھی کہاں ڈاکٹر بناؤں۔ اگر میں بھی بابا کی طرح آپ کی ٹیچر ہوتی تو یہی کہتی کہ قابل اسٹوڈنٹ فرسٹ ڈے سے ٹیچر کے لیے ڈاکٹر بن جاتے ہیں۔ وہ اپنی بات کہہ کر خوب کھلکھلائی، جیسے اس نے یہ بات کافی انجوائے کی تھی۔ وہ دونوں بھی مسکرانے لگے۔ مگر میں یہ کہوں گی کہ جو ہمیشہ بابا کے منہ سے آپ کے لیے سنا ہے، میں بھی وہی کہا کروں گی۔ ڈاکٹر راؤ کی طرف دیکھتے مزید بولی، ٹھیک ہے، جیسے آپ کی مرضی۔ وہ زندہ دل اور خوش مزاج لڑکی اس استاد کی صاحبزادی تھی، اسے دل رکھنا پڑا۔ ڈاکٹر راؤ مسکرائے، واقعی ان کے بریرے کے لیے اچھا انتخاب ہوتا اگر اس کے آگے انہوں نے اپنی سوچ کو پس پش ڈالا۔ ابتہاج کو اپنے سامنے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ بابا، کیوں نہ آج لنچ ڈاکٹر ابتہاج کے ساتھ کیا جائے؟ ابتہاج کو ان کے سامنے والی کرسی پر بیٹھتے دیکھ کر اس نے رخ اب مکمل طور پر ان کی طرف کیا۔ آئی ہیو نو ایشوز بریرہ، ابتہاج سے پوچھ لیں۔ انہوں نے واپس بیٹھتے ہوئے کندھے اچکائے۔ جانتے تھے وہ نہیں مانے گا، مگر انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ ان کی بیٹی منانا جانتی ہے۔ آئی ایم شیور کہ انہیں بھی کوئی اعتراض نہیں ہوگا، ایسے ہی ہے نا ڈاکٹر صاحب؟ وہ اپنی نشست سنبھالتی ہوئی تیرچھی نظر سے اس کی طرف دیکھتے سوال کر رہی تھی، یا فیصلہ کر کے اسے بس اطلاع دے رہی تھی؟ ابتہاج سمجھ نہیں پایا، مگر وہ ہاں میں سر ہلانے لگا۔ ڈاکٹر راؤ اپنی بیٹی کے بنے جال میں ابتہاج کو پھنسے دیکھ کر مسکرانے لگے۔ کیسی رہی آپ کی ویکیشنز؟ جلد ہی لوٹ آئے؟ بتائے کوئی اپنے گاؤں کا حال احوال؟
ان کا مکمل رخ اب ابتہاج کی طرف تھا۔ بریرہ بھی اس کا جواب سننے کے لیے متوجہ ہوئی۔ سر وہ مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے، ان کی بات کا جواب دیے بغیر اس نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ اسے ڈاکٹر راؤ سے سبھی جان لینا تھا۔ کریں۔ وہ پوری طرف متوجہ ہوئے جب کر ابتہاج مسلسل اضطرابی کیفیت کا شکار تھا۔ کچھ دیر اس کی مزید خاموشی پر بریرہ راؤ صاحب اپنا ہینڈ بیگ سنبھالتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ بابا آئی تھنک ڈاکٹر ابتہاج کو کوئی پرائیویسی چاہیے، سو لنچ پھر کبھی پلان کریں گے، ابھی میں چلتی ہوں۔ اور بابا آج مجھے فاؤنٹین ہاؤس میں کچھ کام بھی ہے، تو آپ رات کے کھانے پر میرے ویٹ مت کیجیے گا۔ اس کا انداز بالکل نارمل تھا، اس کے سامنے نہیں بتانا پڑا۔ اس پر ابتہاج نے سکھ کا سانس لیا۔ وہ چھوٹی سی لڑکی باشعور سمجھدار تھی، ایک پورا ادارہ خوش اسلوبی سے چلاتے بہت کچھ سیکھ گئی، کسی انسان کو اسپیس دینا اچھے سے جانتی تھی۔ وہ واقعی بہت سمجھدار اور مضبوط لڑکی تھی۔ اس کی طرف دیکھتے ڈاکٹر راؤ کی آنکھوں میں اپنی بیٹی کے لیے رشک تھا۔ انہوں نے چمکتی آنکھوں سے منہ سر ہلایا تو وہ خوشگوار ملاقات کے فرائض نبھاتے بولی، ویری نائس ٹو میٹ یو ڈاکٹر ابتہاج۔ ابتہاج نے مسکراتے ہوئے سر ہلایا تو بائی گائز بولتے نکل چکی تھی۔ بابا آئی تھنک ڈاکٹر ابتہاج کو کوئی پرائیویسی چاہیے۔ جی، تو بتائیں مجھ سے کیا بات کرنی ہے؟ بریرہ راؤ کے جانے کے بعد کچھ دیر دونوں کے بیچ خاموشی رہی، جسے ڈاکٹر راؤ نے ختم کیا۔ سر وہ آپ بریرہ کو کیسے جانتے ہیں؟ ابتہاج نے سر جھکائے پوچھا۔ ارے ہم اپنی صاحبزادی کو نہیں جانیں گے تو کسے جانیں گے؟ ان کے چہرے پر شریر مسکراہٹ تھی جو سر جھکا ہونے کے باعث ابتہاج نہیں دیکھ سکا۔ ان کی بات پر کچھ دیر خاموش رہا، پھر پہلے سی مدھم آواز میں بولا، سر میں آپ کی بریرہ کی بات نہیں کر رہا۔ ڈاکٹر راؤ کی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی۔ بولے تو آپ کی بار لہجہ بھی شدید تھا۔ اوہ، تو آپ اپنی بریرہ کی بات کر رہے ہیں؟ پھر اپنی بات پر انہوں نے وہ منظر دیکھا جو کبھی کسی لڑکے کے متعلق کو تصور بھی نہیں کر سکتے۔ وہ شرما رہا تھا، چند لمحے اس کے چہرے پر گلال اترا رہا، جسے ڈاکٹر راؤ نے بڑی دلچسپی سے دیکھا، مگر یہ نظارہ راؤ صرف کچھ ہی لمحے دیکھ سکے کیونکہ وہ ایک دم سنجیدہ ہو چکا تھا۔ اس نے ذرا سر کو اٹھائے ان کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھوں میں واضح سوال تھا۔ وہ شاید تکلیف میں تھا، اسے کچھ بول نہیں سکا۔ ڈاکٹر راؤ بھی مکمل طور پر سنجیدہ ہو چکے تھے۔ آج سے 2 سال پہلے کی بات ہے، جب احتشام میرے پاس پہلی دفعہ اپنے علاج کے لیے آیا۔ اسے اسکیمک ہارٹ ڈیزیز تھی، جسے ہم کورونری ہارٹ ڈیزیز IHD یا CHD بھی کہتے ہیں۔ وہ تفصیلات بتا رہے تھے۔ ابتہاج پوری طرح متوجہ مگر خاموش تھا۔ تم تو جانتے ہو کہ اس وقت صرف ہمارے ہاسپٹل کے کارڈیولوجی ڈپارٹمنٹ میں ہی IHD کے 20 مریض ہیں، وہ سنجیدگی سے بولے۔ ابتہاج نے منہ سر ہلایا۔ ویسے تو ایک ڈاکٹر کو ہمیشہ ہر مریض سے ہمدردی رہتی ہے، مگر یہ وہ بیماری ہے جس کے ہر مریض سے مجھے بے حد ہمدردی محسوس ہوتی ہے۔ ایک چہرہ انہیں بھی یاد آیا، مگر وہ تو کبھی بھولے ہی نہیں تھے۔ ایک دم ہی ان کا لہجہ افسردہ سا ہو گیا تو کچھ لمحے خاموشی کی نظر رہے، پھر انہوں نے دوبارہ بولنا شروع کیا۔ احتشام اس وقت سے نہیں بلکہ کافی پہلے سے اپنا علاج کروا رہا تھا۔ جب اس کا نکاح ہوا، جب زندگی جینے کی آرزو ہوئی، اس کے بعد سے وہ یہاں آنا شروع ہوا۔ اس سے بتایا تھا مجھے کہ اس کے گھر والے اس کی شادی کے خلاف تھے، وجہ وہی اس کی بیماری۔ اس نے سب کے خلاف جا کر اپنے کلاس فیلو سے شادی کرنے کا سوچا، اور پھر گھر والوں نے اس کے فیصلے پر اسے بے دخل کر دیا۔ اپنی بات کہہ کر وہ اس کے چہرے کی کھوج لگانے لگا۔ وہ دکھی نظر آ رہا تھا، مگر کس کے لیے؟ کیا احتشام کے لیے؟ جب بریرہ کو یہ سب معلوم تھا تو انہوں نے ایسا فیصلہ کیوں لیا؟ اوہ، تو بریرہ کے لیے دکھی تھا۔ انسان بھی کیا چیز ہے، اسے ہمدردی بھی صرف ان کے لیے محسوس ہوتی ہے جو اس کے پیارے ہوں۔ ڈاکٹر راؤ مسکرائے۔ اسے بھی تو بس بریرہ عزیز تھی، وہ کچھ نہیں جانتی تھی کیونکہ احتشام نے اسے کبھی کچھ بتایا ہی نہیں تھا۔ شاید اسے ڈر تھا کہ سب جان کر اس سے دور ہو جائے گی۔ انہوں نے ابتہاج کی الجھن دور کی اور مزید بتانے لگا۔ جب احتشام پہلی دفعہ میرے پاس آیا تبھی اپنی بیوی کے لیے ایک رہائش گاہ کی تلاش میں تھا، اور بریرہ کو اس وقت معلوم ہوا جب احتشام کی کنڈیشن کافی خراب ہو چکی تھی۔ وہ پہلی دفعہ اس کی حالت بے حد خراب ہونے پر اسی کے کہنے پر یہاں لائی تھی۔ اس وقت وہ امید سے تھی۔ آخری بات وہ بہت مہدم لہجے میں بولے، جیسے انہیں بھی اس کی حالت پر بہت دکھ تھا۔ مجھے یاد ہے وہ یہاں میرے کیبن میں بیٹھ کر میرے نورے کی طرح زور قطار رویا کرتی تھی۔ انہوں نے شاید کسی اپنے کا نام لیا تھا جیسے وہ اسے اپنے کے رنجیدہ تھے، مگر ابتہاج کو تو بس اسی کے متعلق سنائی دے رہا تھا۔ وہ اس کے لیے اس کی جان سے بھی زیادہ عزیز ہستی اتنے زیادہ مشکل وقت سے گزرتی رہی تھی۔ ابتہاج کا دل کتنا بجھ چکا تھا۔ پھر کتنی دیر دونوں کے بیچ خاموشی رہی، دونوں اپنی جگہ ملول تھے، مگر کچھ دیر بعد ڈاکٹر راؤ نے ایک اور حقیقت اس کے سامنے رکھی۔ احتشام اچھا انسان تھا، مگر یہاں وہ غلط تھا۔
اسے اپنے ساتھ بریرہ اور اپنی اولاد کی زندگی کو بھی مشکل میں نہیں ڈالنا چاہیے تھا۔ کہیں نہ کہیں اس کے گھر والے اس کی شادی کی مخالفت میں صحیح ثابت ہوئے۔ اس بات سے تو ابتہاج بھی 100% متفق تھا۔ اس کے نزدیک بریرہ کو دکھ دینے والا احتشام کے سوا اور کون ہو سکتا تھا؟ ڈاکٹر راؤ نے بھی اس کے چہرے سے بالکل وہی اندازہ لگایا جو اس وقت واقعی سوچ رہا تھا۔ خیر، کتنے مہینے علاج چلتا رہا، یہاں تک کہ سرجری کے وقت تک احتشام کا کمایا ہوا سب ختم ہو گیا۔ ہم اس کی سرجری کے لیے فنڈز اکٹھا کرے تھے، مگر پھر بھی میں نہیں جانتا کہ مگر بریرہ نے اس کی سرجری کے لیے خاصی بڑی رقم اکٹھی کی، مگر وہ سرجری کے بعد بھی سروائیو نہیں کر سکا۔ وہ جیسے جیسے بتاتے ماضی کا مناظر ان کی آنکھوں کے سامنے کسی فلم کی طرح چلنے لگتے، یہاں تک کہ ان کی اپنی آنکھوں میں پانی بھر آیا۔ کتنا کچھ دنیا میں ہوتا ہے، لوگ کیسے کیسے اپنے پیاروں کو کھو دیتے ہیں، مگر ان کی اپنی زندگیاں یوں ہی چلتی رہتی ہیں۔ مجھے افسوس ہے کہ احتشام آخری دم تک بدقسمت رہا، اپنی اولاد کو نہ دیکھ سکا، نہ اس کے گھر والے آئے۔ اس کی موت کی خبر سن کے اس کے ماں باپ آئے تھے، مگر یہی ہمارے لوگوں کا المیہ ہے کہ زندہ انسانوں سے لمبے عرصے تک ناراضگی قائم رکھتے ہیں، دم نکلتے ہی توڑے چلے آتے ہیں۔ حد درجہ رنجیدہ تھے، یہاں ابتہاج کو بھی دکھ ہوا، مگر وہ بریرہ کے لیے اس کی ہمدردی سے بے حد کم تھا، جس کا ثبوت وہ اپنے مضطرب رویے سے ڈاکٹر راؤ کو دے گیا تھا۔ پھر بریرہ، وہ کہاں گئی اتنے عرصے میں؟ کاش میں انہیں تنہا نہ چھوڑتا۔ اسے احتشام کے گھر والے نے پھر بھی قبول نہیں کیا۔ وہ اپنی دادی کے ساتھ احتشام کے خریدے گئے فلیٹ میں ہی رہتی تھی۔ میری بریرہ بعد میں بھی جایا کرتی تھی، اس سے ملنے تب معلوم ہوا اس کی پری میچور ڈیلیوری نے پورے حالات کی رہی سہی کسر بھی نکال دی تھی۔ پھر کچھ عرصے بعد وہ اپنی دادی کے ساتھ واپس گاؤں چلی گئی۔ اپنی بات کہہ کر وہ اس کے چہرے پر تکلیف کے واضح آثار دیکھ رہے تھے۔ یہاں لاہور میں آخری دفعہ میری ان سے ملاقات اس وقت ہوئی جب بریرہ اور میں اس کی دادی کا عیادت کرنے گئے تھے۔ انہیں شہر میں رہنا بالکل سوٹ نہیں کیا تھا۔ اگلی صبح انہیں گاؤں کے نکلنا تھا۔ پھر 2 مہینے پہلے بھی میں اور بریرہ گئے تھے تمہارے گاؤں کسی شبے کی کھوج لگانے۔ اسے کھوئے دے کر اب کی بار وہ اس سے تجسس دلانے لگے، مگر بالکل متوجہ نہیں ہوا۔ ڈاکٹر راؤ نے اسی موضوع پر بات بدل دی۔ آپ بتائیں کیسی ہیں وہ آپ اور اس کی دادی؟ اب کی بار پوری طرح متوجہ ہوا۔ اماں کے بارے میں بتاتے ہوئے ذرا افسردہ لگا۔ دادی بہت بیمار رہنے لگی ہیں، بریرہ بھی ٹھیک نہیں لگتی، باقی سب کے سامنے تو خاموش رہتی ہے، مگر مجھے تو دیکھتے وہ غصہ کرنے لگتی ہے۔ آخری بات پر کسی تلخیات کے باوجود ہی مسکرایا۔ اتنا چاہتے اسے کہ اس کو غصہ بھی تمہاری مسکراہٹ کا باعث ہے؟ اس کا مسکراتا چہرہ فوکس پر رکھتے پوچھ رہے تھے۔ ان کے سوال پر وہ بھرپور انداز میں مسکرائے۔ پھر ڈاکٹر راؤ نے اس کی آواز سنی۔ سنی سنائی بات نہیں، یہ اپنے اوپر بیتی ہے۔ پھول نکلتے ہیں شعلوں سے، چاہت آگ لگائے تو۔ اس کے ذوق کا اندازہ تو ڈاکٹر راؤ کو آج ہوا تھا۔ وہ مبہم سا مسکرا دیے۔ سفید مہران پار کر کے ہاسپٹل کے پچھلے حصے سے ہوتی ہاتھے میں داخل ہوئی۔ آج تقریباً 1 مہینے بعد وہ دوبارہ یہاں آ رہی تھی۔ داخلی راستے کے دونوں طرف سرسبز گھاس کے درمیان بنی سرخ روش پر تیز سے قدم اٹھاتے اسے کلائی پر بندھی۔ رسٹ واچ سے ٹائم دیکھا، 1:45۔ شاید ڈاکٹر راؤ فارغ ہو چکے ہوں گے۔ چلتے چلتے ایک جگہ رک گئی۔ سفید یونیفارم میں وہ کوئی نرس تھی جو اس کو روک کر کچھ بات کرنے لگی۔ اس سرخ روش کی بائیں طرف اس سرسبز گھاس پر ایک سایہ دار جگہ پر بیٹھا ابتہاج 1 مہینے بعد بھی اسے پہچان چکا تھا۔ سادہ سی سفید کرتا شلوار بھی ملبوس، ہلکے گلابی رنگ کا دوپٹہ سینے پر پھیلائے ابتہاج کے بالکل سامنے رکی ہوئی تھی۔ کندھوں تک آتے سنہری بال خوبصورتی سے سنہری بینڈ میں مقید آج اونچی پونی ٹیل میں نظر آ رہے تھے۔ اتنی دور بیٹھے ہوئے ابتہاج نے اس کو سنہری بینڈ روشنی میں چمکتا دیکھا۔ پھر وہ دوپٹے کا ہم رنگ اپنا گلابی ہینڈ بیگ بازو سے دائیں طرف منتقل کرتے نرس کی کسی بات پر مسکرائی اور اسے مصافحہ کرتے پہلے سے بھی تیز قدم اٹھانے لگی۔ ابتہاج کا یہ پچھلا حصہ جو پیرا میڈیکل اسٹاف کے لیے مختص تھا، اس وقت خاصا سنسان تھا۔ ابتہاج نے آخری نظر اس پر ڈالی اور واپس سامنے رکھی کتابیں مگن ہو چکا تھا، مگر اس دوران وہ کسی کی نظروں کے اثار کو محسوس کر گئی۔ پہلے نظر اس کی طرف اٹھی اور پھر قدم۔ میں آپ سے بہت امپریس ہوئی، اتنے کیسے پڑھ لیتے ہیں؟ وہ کچھ فاصلے سے مسکرا کر بولتے اس کی طرف بڑھی۔ اس کی بات پر وہ بھی مسکرایا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں؟ اسے سلامتی قریب پہنچ کر بھیجی اور بڑے اطمینان سے اپنا ہینڈ بیگ زمین پر رکھ کے اسے کچھ دور گھاس پر بیٹھ گئی۔ وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں، آپ سنائیں؟ اس نے بھی خوشدلی سے پوچھا۔ آئی ایم فائن۔ بابا اب تک فری نہیں ہوئے کیا؟ پوچھتے ہوئے اپنا ہینڈ بیگ ٹٹولنے لگی۔ نہیں سر، ابھی او ٹی میں ہی ہیں، پورے 2 بجے اپنے کیبن میں ملیں گے۔ اس کے پرسکون چہرے پر ایک نظر ڈالے ابتہاج نے مطالعہ کیا۔ اب سے بیگ سے نکالی پانی کی بوتل سے 2 گھونٹ بھر کر واپس بیگ میں منتقل کرتے اس نے ابتہاج کی بات سنی۔ پھر ایک دفعہ پھر کلائی پر بندھی واچ سے ٹائم دیکھا۔ 1:55۔ ابھی 5 منٹ ہے۔ خیر آپ بتائیں، آج آپ بابا کے ساتھ نہیں گئے؟ مزید ریلیکس ہو کر بے تکلفی سے پوچھنے لگی۔
مجھے ہی جانا تھا مگر آج آخری ٹائم پر میرا دل نہیں کیا، کھلی ہوا کھانے کو یہاں آ گیا۔ اسے جواب دے کر ابتہاج نے اپنے سامنے کھلی کتاب کو بند کر دیا۔ ایسا کیوں؟ پوری طرف متوجہ تھی۔ اس کی طرف دیکھے ابتہاج نے کندھے اچکائے جس سے اسے خود بھی وجہ معلوم نہ ہو۔ آپ ہاں آپ ایک کام کریں۔ وہ ذرا سوچتے ہوئے بولی، پھر بڑی تیزی سے دوبارہ ہینڈ بیگ ٹٹولنے لگی۔ نیلے اور سفید ریپر والی چاکلیٹ جس پر ایک طرف ناریل اور دوسری طرف سبز پتے لگے ہوئے تھے نکال کر اسے تھماتے مزید بولی، یہ باؤنڈری کھائیں، بالکل فریش فیل کریں گے آپ، اور اگر ایسا نہ ہو تو پیسے واپس۔ وہ آخر میں مسکرائی، یقیناً وہ اس کو موڈ خوشگوار کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ابتہاج بھی مسکرا دیا۔ اسے تھینکس بولتے وہ اسے چاکلیٹ لے چکا تھا۔ کتنا ٹائم رہ گیا آپ کا MBBS کمپلیٹ ہونے میں؟ اسے بڑی محویت سے چاکلیٹ کھولتے دیکھ کر اسے سوال کیا۔ ابھی 1.5 سال رہتا ہے، پھر ہاؤس جاب، مختصراً جواب دیتے ریپر کو تیل لگا کر اپنی کتاب میں رکھنے لگا۔ گریٹ! اسے سراہتے ہوئے بریرہ راؤ کی آنکھیں اس کے ہاتھوں کے ساتھ حرکت کر رہی تھی جو چاکلیٹ کے 2 حصے کر رہا تھا۔ پھر اس کی طرف بڑھاتے ہوئے اسے سوال کیا، آپ بھی MBBS کر رہی ہیں؟ وہ بہت نارمل بیہیو کر رہا تھا۔ اس سے ایک نظر اپنے سامنے پھیلے ابتہاج کے ہاتھ کو دیکھا، باریک لمبی انگلی اور سفید ہاتھ، اسے بڑی توجہ سے دیکھا۔ کچھ ہی دیر میں سنبھلی اور اس کے ہاتھ سے آدھی چاکلیٹ لیتے اپنے مخصوص خوشگوار لہجے بولی، توبہ کریں، اتنی پڑھائی مجھ سے نہیں ہوتی، بابا ڈاکٹر ہے نا، بس اتنا ہی کافی ہے۔ وہ شاید زیادہ پڑھائی کرنے سے ڈرتی تھی یا ڈاکٹر بننا پسند نہیں تھا، کم سے کم ابتہاج کو تو یہی لگا۔ تو کیا مصروفیت ہے آپ کی؟ مصروفیت کچھ خاص نہیں، بس 2 چھوٹے چھوٹے سے انسٹیٹیوٹ بنائے ہیں میں نے، بلکہ بھی بن رہے ہیں، وہیں ہوتی ہوں زیادہ تر۔ اس کے علاوہ یہاں کچھ دور MAO کالج کے پاس فاؤنٹین ہاؤس ہے، اکثر ادھر چلی جاتی ہوں، بس یہی کچھ۔ اسے سرسری سے بتایا، دونوں اب ساتھ ساتھ چاکلیٹ کھانے میں مصروف تھے۔ انسٹیٹیوٹس؟ کس نوعیت کے؟ وہ جو سمجھ رہی تھی کہ ابتہاج زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہے گا، مگر وہ دلچسپی سے اسے پوچھ رہا تھا۔ کچھ خاص نہیں، بس سوشل ورک کرتی ہوں۔ وہ شاید زیادہ بتانا نہیں چاہتی تھی اپنے کام کے بارے میں، مگر ابتہاج پوری توجہ سے جاننا چاہ رہا تھا۔ تبھی مزید سوال کیا، پڑھا کیا ہے آپ نے؟ ایکچولی میں سوشل ورک میں ماسٹرز کر رہی ہوں، آگے بھی ہائر اسٹڈیز سوشل ورک میں ہی کروں گی۔ اب اپنے سبجیکٹس کے حساب سے کام کر رہی ہوں۔ چاکلیٹ کی آخری بائٹ لیتے آخرکار اسے بتا ہی دیا، جبکہ اس کے برعکس ابتہاج کچھ سلو تھا۔ جیسے کہ کیسے کام؟ چھوٹے چھوٹے سوال کرتے وہ اب تک چاکلیٹ کھانے میں مصروف تھا۔ اس کے سوال پر بریرہ راؤ کچھ سوچ پڑی، پھر سرسری انداز اپناتے بولی، ہم نے نور ہاؤس کے نام سے ایک انسٹیٹیوٹ بنایا ہے۔ اس کے علاوہ راؤ فنڈنگ پروجیکٹس جس پر 1 سال پہلے کام شروع کیا تھا اور اب تک جاری ہے۔ زبردست! اور یہ ادارے کس سلسلے میں کام کر رہے ہیں؟ وہ اپنے کام کی نوعیت ہر کسی کو نہیں بتاتی تھی، نہ اسے پسند تھا کہ کوئی اس کے کام کو دکھاوا کرے، مگر وہ بہت فرصت سے یہ ٹاپک شروع کر چکا تھا اور بارہا جاننے کی کوشش بھی کر رہا تھا۔ آخر اسے بتانا شروع کیا، پہلے ہاسپٹل سے بیار و مددگار مریض ڈھونڈتی ہوں، پھر ان کی کہانیاں سنی جاتی ہیں جو بہت مشہور ہوتے ہیں، یا جن کی فیملیز انہیں رکھنا نہیں چاہتی، یا جو خود فیملیز کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے۔ انہیں اپنے نور ہاؤس میں لے جاتی ہوں، وہاں میں انہیں اپنی استطاعت کے مطابق ہر طرح سے فیسیلیٹیٹ کرتی ہوں۔ اس سب میں بابا میرے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلتے۔ اس کا پرجوش انداز اس کے اپنے کام میں خوشی کی ترجمانی کر رہا تھا، جبکہ ابتہاج اب یک ٹک اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ آج سے 7 سال پہلے جب میری ممی کی ڈیتھ ہوئی، اس وقت میں میٹرک میں تھی۔ ان کے علاج کے دوران ان کے وارڈ میں جتنے مریض تھے، باری بار ان سب کی ڈیتھ ہو گئی۔ ان میں سے ایک بھی سروائیو نہیں کر سکا۔ کتنی امیدوں کے بعد سب سے لاسٹ میں ممی کی ڈیتھ ہو گئی۔ اس کا لہجہ اب بھرانے لگا، آنکھوں میں پانی بھرنے لگا، جسے ابتہاج سے چھپانے کے لیے سر جھکا کر زمین پر سے گھاس اتارنے لگی۔ کچھ دیر خاموشی کی نظر ہوئے، کچھ بولی نہ ہی ابتہاج بول سکا۔ کچھ دیر بعد وہ خود کو سنبھال چکی تھی۔ تب ہر مریض کی ایک الگ کہانی سننے کو ملتی تھی۔ اس سب کا میرے ذہن پر خاصا اثر رہا۔ پھر ممی کے بعد سوچا تھا کہ ایسے ہی کچھ کرنا ہے۔ بابا کو میرے جنون کا اندازہ تھا۔ پھر 4 سال پہلے جب میں 3rd ایئر میں ہوئی تو ہم نے نور ہاؤس کی بنیاد رکھی۔ اب تو نور ہاؤس پہلے سے بہت بہت بہتر ہے۔ ابتہاج نے غور کی کہ اس کے لہجے میں پھر سے جوش پڑنے لگا تھا۔ واقعی ایک مضبوط لڑکی تھی۔ بلڈنگ بہت زیادہ بڑی نہیں ہے، مگر 3 پورشنز بنائے گئے ہیں۔ ہر پورشن میں 10 رومز اور ہر رومز میں واش رومز ہیں۔ باقی کچن وغیرہ کی گنجائش بلڈنگ میں نہیں تھی، تو کھانے کا سارا سسٹم ہم آرڈر پر رکھتے ہیں۔ کسی جاب کے بغیر آپ نے بلڈنگ کے لیے اتنا سب کچھ کیسے مینیج کیا؟ اس کی تفصیلات میں حد درجہ دلچسپی لیتے ابتہاج کچھ الجھا ہوا نظر آ رہا تھا۔ ارے وہ تو بابا کرتے ہیں، میرے بنائے ہر پلان پر انویسٹ بابا کرتے ہیں، یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ انویسٹمنٹ بابا کی اور امپلیمنٹیشن میری۔ بریرہ راؤ نے کندھے اچکاتے اس کی الجھن دور کی۔ وہ کتنے مزے سے یہ سب ہینڈل کر رہی تھی۔ اس کے پرسکون انداز پر ابتہاج کو رشک آیا۔ آپ چھوٹی سی ایج میں بہت بہترین کام کر رہی ہیں، امپریس تو مجھے آپ سے ہونا چاہیے۔
ابتہاج واقعی اسے بے حد متاثر ہوا۔ اس کے سب سے پہلی بات کو مد نظر رکھتے اس کی چمکتی آنکھوں سے سرایا۔ میں یہ سب اکیلی کبھی نہیں کر سکتی، مگر مجھے بابا کی ہر طرح سے سپورٹ حاصل ہے، تبھی تو آج میں اپنے ہر شوق کو پورا کر رہی ہوں۔ اپنے بابا کے بارے میں بتاتے اس کے لہجے میں بے شمار محبت تھی، اور وہ فنڈنگ پروجیکٹ کے سلسلے میں اس نے مزید دلچسپی لینا شروع کی۔ راؤ فنڈنگ پروجیکٹ کے لیے میں نے نورے ہاؤس کے قریب ایک آفس بنوایا ہے، اس پر ابھی مزید کام ہو رہا ہے۔ اس کا مقصد ہے کہ نورے ہاؤس کی ضروریات کے لیے مریضوں اور غریبوں کے علاج کے فنڈز اکٹھا کرنا۔ میں فنڈز اکٹھا کرنے خود جاتی ہوں، آج بھی اس سلسلے میں یہاں آئی ہوں۔ کچھ ڈاکٹرز ہیں یہاں جو ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں۔ اب وہ خود بھی کافی روانی سے مزید بتاتی جا رہی تھی۔ کچھ میری فرینڈز ہیں جو میری ہیلپ کری اور ان کی فیملیز بھی، اس کے علاوہ اپر کلاس لوگ جو محض دکھاوے کے لیے فنڈنگ کرتے ہیں۔ لہجے بھر کو خاموش ہوئی تو ابتہاج نے مزید جاننے کی سوالیہ نظر اٹھائیں۔ ایسے لوگوں کو میں خود ہی وزٹ کرتی ہوں، ان کا مقصد فنڈز دیتے ہوں، محض میرے ساتھ ایک تصویر لینا اور اسے سوشل میڈیا کی زینت بنانا ہوتا ہے، اور ان کا مقصد پورا کر کے میرا مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ وہ سارے فنڈز کچھ میں نورے ہاؤس پر خرچ کرتی، کچھ مریضوں کے علاج پر، اگر کبھی زیادہ فنڈز اکٹھا ہوں تو جو میں نے آپ کو بتایا فاؤنٹین ہاؤس انہیں دے دیتی ہوں۔ اس طرح ان کی بھی ہیلپ ہو جاتی ہے۔ اس سے بڑی خوبصورتی سے معاشرے کے اپر کلاس طبقے کی حقیقت سے پردہ اٹھاتے اسی معاشرے میں انسانیت کے ساتھ ڈٹمندی کرتے کردار دکھایا۔ اس کا اپنا کردار ابتہاج کو جی بھر کر اس پر رشک آیا۔ اب اتنا اچھا کام کری، آپ کو سراہنے کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں، یہ سب کیسے کر لیتی ہیں؟ بے حد متاثر نظر آ رہا تھا۔ اس کے توصیفی انداز پر بریرہ راؤ مسکرائی۔ بس میری لائف میں اوپر تلے کچھ واقعات ایسے ہوئے ہیں جو مجھے یہ سب کرنے پر مجبور کرتے ہیں۔ اب کی بار ابتہاج نے اس کی مسکراہٹ میں گہرا درد محسوس کیا۔ اس سے ایسا کوئی دنیا کی مضبوط ترین لڑکی لگ رہی تھی، جبکہ وہ ہمت جمع کرتے لہجے کو نارمل رکھتے مزید بولنے لگی۔ نورے ہاؤس ممی کے بعد شروع کیا اور پھر فنڈنگ پروجیکٹ کا خیال احتشام بھائی کی ڈیتھ کے بعد آیا۔ مجھے افسوس ہے جب میں اپنے قریبی لوگوں کو بچا نہیں سکتی، لیکن کیا کروں، اب تو بس خلق خدا کی خدمت کرنے میں میرا سکون پنہا ہے۔ اس کے بعد کتنی ہی دیر دونوں کے بیچ خاموشی چھائی رہی، مگر اس دفعہ دونوں کی خاموشی کی وجہ الگ تھی۔ ایک چپ تھی، اپنا ہر کھویا رشتہ یاد کر کے بیٹھی، اور دوسرا جس نے احتشام کا نام سنا ویران سا ہو گیا۔ اس نام سے تو اس کا بہت بڑا نقصان منسلک تھا۔ مجھے بریرہ آپی کی بہت یاد آتی ہے۔ لب بستگی کے دورانیہ بڑھا تو اس کی آواز سے خاموشی کے اس تسلسل کو توڑا۔ مجھے وہ اس قدر گم تھا کہ محسوس بھی نہیں کر سکا کہ کیسا اقرار کر گیا۔ اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو میں آپ کو کچھ بتانا چاہتی ہوں۔ بریرہ راؤ نے اجازت دینا ضروری جانا۔ اسے تخیلات سے باہر نکلنے میں کچھ وقت لیا، جب تک بریرہ راؤ اس کے چہرے کی کھوج لگاتی رہی۔ بتائیں۔ کچھ دیر بعد وہ بولا، مگر اب بھی اس کے حواس درست نہیں تھے۔ احتشام بھائی نے اپنے محض علاج کے دوران محض 6 مہینے میں بابا کے دل میں اپنی جگہ بنا لی تھی۔ پھر اس بیماری کا ہر مریض شاید ہر بیماری کا مریض ہمارے لیے بہت اسپیشل ہو جاتا ہے۔ پھر بریرہ آپی بھی اتنی سویٹ ہے تو ہمارا ان کے گھر کافی آنا جانا بھی ہو گیا تھا، اس لیے احتشام بھائی انہیں اور زیادہ عزیز ہو گئے۔ پھر جب پہلی دفعہ بابا نے بریرہ آپی ان کی دادوں کی فوٹو دیکھی آپ کی بک میں، تو اس دن وہ خاصی ڈسٹرب رہے۔ وہ الگ موضوع چھیڑ بیٹھی تھی، ایسا موضوع جس پر کم سے کم ابتہاج کچھ نہیں کہنے والا تھا۔ میں نے پہلے بھی بابا کے منہ سے آپ کی اکثر باتیں سنی تھی، وہ اپنے ہر قابل اسٹوڈنٹس کے بارے میں مجھ سے شیئر کرتے تھے۔ ہمیشہ کی طرح اس دن بھی انہوں نے مجھے بتایا، جانتے ہیں ہم دونوں اس دن اپنی جگہ آپ کو اور بریرہ آپی کا ریلیشن سوچ رہے، ان کا پورا فیملی بیک گراؤنڈ جانتے تھے ہم، ایسے میں ہم آپ کو ان سے کیا رشتہ تصور کرتے۔ وہ ابھی اکیلے ہی بولے جا رہی تھی۔ پھر ہم دونوں کے بیچ اکثر آپ کو موضوع چلا رہتا۔ ایک دن میرے مشورے پر میں اور بابا بریرہ آپی کے گاؤں گئے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں کو بہت زیادہ خریدنے کے بعد جب ڈاکٹر کی بات نکل پڑی تو تب اللہ اللہ کر کے آنٹی نے ابتہاج کا نام لیا۔ بابا نے ان کو بتایا کہ ابتہاج جو میرے پاس بیٹھتا ہے بہت حیران تھی اور خوش بھی، مگر ہم اب تک ہمسائے کی حیثیت سے آپ کا آپی سے تعلق جان نہیں سکے۔ لیکن پھر جب آپ نے گاؤں کب چھوڑا یہ جان کر آپ کو چہرہ پڑتا، آخر 1 مہینے کے بعد میرے بابا جو حقیقت جان سکے تھے ان کے لیے کسی شوق سے کم نہیں تھا۔ ابتہاج نے حیرت سے سر اٹھایا۔ اتنا سب کچھ ہوتا رہا، اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ اللہ چاہے تو انسان کو کس قدر بے خبر رکھ سکتا ہے۔ وہ سوچ کر رہ گیا، ہاں ایک دفعہ پہلے بھی تو وہی بے خبر رکھ کیسا نقصان اٹھانا پڑا تھا اسے۔ آنٹی نے بابا کے ہاتھ آپ کے لیے بہت سے پیغامات بھجوائے۔ ان کی طرف سے اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ واقعی آپ کو اپنا بیٹا سمجھتی ہیں، مگر بابا آپ کو اتنا ڈائریکٹ کچھ نہیں بتانا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے خود آپ سے پوچھا۔ ایک لمبی کہانی سنانے کے بعد اسے معلوم ہوا کہ وہ تو کچھ بول ہی نہیں رہا۔ اب خاموش کیوں ہیں؟ اس نے چونک کر پوچھا، بالکل اس کی طرف متوجہ نہیں تھا۔ ڈاکٹر ابتہاج کہاں گمے آپ؟ اتنا حاضر دماغ شخص اچانک اتنا خاموش، اسے پریشانی سے ہوئی۔ کتنی دیر وہ کوئی جواب نہ دے سکا، جب بولا تو آواز کہیں دور سناٹوں سے آتی سنائی دی،
احتشام میری کہانی کا وہ کردار ہے جو باقی سب کرداروں کے دل میں اپنے لیے ہمدردی رکھ گیا ہے، مگر مجھے اس کردار سے کبھی ہمدردی محسوس نہیں ہوئی۔ اس نے مجھ سے میری بریرہ کو چھینا، وہ جو میری بچپن سے میری تھی۔ بریرہ راؤ کو آج پہلی دفعہ اس شخص میں کسی دیوانے کی جھلک نظر آئی۔ محض ابتہاج کا نقصان تو نہیں ہوا تھا، بلکہ اس سے زیادہ مظلوم تو شاید احتشام تھا۔ اس نے یاد دلانا چاہا، اگر میں بھی آپ کی طرح سوچنے لگوں تو انہوں نے آپ سے بریرہ آپی کو چھین لیا تو میں یہ کہوں گی کہ بدلے میں وہ خود بھی تو ان کو نہیں پا سکے، اب بھی نہیں پا سکا۔ اب بھی جب وہ اس کے بیٹے کی ماں ہے۔ اس کا لہجہ سلگنے لگا، آواز لرزی جیسے ابھی وہ رو دے گا۔ تو آپ انڈائریکٹلی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اب جب وہ ایک بچے کی ماں ہے تو آپ ان کے لیے پہلے والا جذبہ نہیں رکھتے، یا یہ کہ اب آپ ایک بچے کی ماں کو پانا نہیں؟ اب کی بار اس نے وہ کہا جو ابتہاج کے گمان کے بھی برعکس تھا۔ وہ سر اٹھائے، اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا جیسے کہنا چاہتا ہو کہ بھلا وقت بدل جانے سے بھی محبوب ہستیوں کے مقام بدل دیے جاتے ہیں۔ مگر یہ کیسا الزام تھا کہ وہ سلگنے لگا۔ نہیں، میں نے ایسا ہرگز نہیں کہا۔ میں ان سے صرف محبت نہیں کرتا، بلکہ وہ میرے سانسوں میں رہتی ہیں۔ میں 15 سال کا تھا جب پہلی دفعہ مجھے معلوم ہوا کہ مجھے اچھی لگتی ہیں۔ اس وقت سے لے کر آج تک میں نے جتنی بھی سانسیں لی ہیں، ہر کسی کے ساتھ بریرہ کا نام جوڑا۔ کمپٹی پر نظر آتی رگ تیزی سے پھڑپھڑانے لگی، جیسے ابھی پھٹ کر ایک دیوانے کی کہانی کو انجام تک پہنچا دیتی۔ بریرہ راؤ کو اس کا انداز عجیب سے لگا۔ یہ وہ ابتہاج نہیں تھا جو کچھ دیر پہلے اس سے بات کر رہا تھا، اور پھر جو نام وہ بڑی شدت سے بار بار لے رہا تھا وہ اس کا اپنا بھی تھا۔ اسے بریرہ کی قسمت پر رشک آیا۔ میرے لیے محبت کا جذبہ صرف بریرہ سے شروع ہوتا ہے اور انہی پہ ختم ہوتا ہے۔ میں اکثر خود سے سوال کرتا ہوں کہ آخر اس محبت کی حد کیا ہوگی، مگر ہمیشہ ناکام ہو جاتا ہوں کہ کوئی حد تو تب ہو جب مجھے محض ان کے وجود سے محبت ہو۔ بھلا روح سے محبت کی بھی کوئی حد ہوتی ہے؟ بریرہ راؤ جسے پہلے اسے محض دیوانوں سے جھلک نظر آ رہی تھی، اب بالکل ہی دیوانہ لگا۔ اب بھی آپ یہ گمان کریں گی کہ ایک بچے کی ماں بننے کے بعد ان کا مقام بدل چکا ہے؟ وہ ابھی اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا، مگر اب لہجے میں ٹھہراؤ آ چکا تھا۔